الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں کہ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جن ایام جو ہمارے خاص ایام ہیں وہ چل رہے ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ہم گفتگو بھی کریں، اور کوئی نہ کوئی خاص وظیفہ، خاص نقش، خاص حرز آپ کے سامنے ضرور پیش کریں۔ اور الحمدللہ ایک باقاعدہ، کیونکہ یوٹیوب میں اپنے یوٹیوب پیج کے اندر کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو اسرار و رموز کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ باقاعدہ ان چیزوں کی اجازت بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک ہمارا عملیات کورس کا بھی سلسلہ چل رہا ہے جس میں وہ خاص الخاص اعمال، وہ ایک پرائیویٹ، اور ان لوگوں کو جو اس کا شغف رکھتے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جس خاص حرز فاطمہ، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ بڑے کمال کا حرز ہے، بڑے کمال کا عمل ہے، بزرگوں کا، اکابرین کا اس عمل پر ایک مداومت رہا ہے الحمدللہ، اور کسی بھی مشکل کے لیے میں نے خود الحمدللہ اس کو آزمودہ پایا، کسی بھی مشکل کے لیے، اور کیوں نہ ہو یار، سیدہ فاطمہ زہرا کا نام ہی مشکل کشا ہے، آپ کا نام اطہر، آپ کا نام مبارک اتنے کمال کا ہے کہ بندہ اس کے آپ کے نام سے کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو رب دعا قبول فرماتا ہے۔ کیوں نہ قبول فرمائے کہ آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے، فاطمہ تمہیں پتہ ہے یہ عمل، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم ہے، آپ پوری دنیا جو ہے محبت کرنے والے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے غلام جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی محبت عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے حرز فاطمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کا نقش طلسم خاص، بالخصوص ان بچیوں کے لیے طلسم خاص ہے جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان رہتی ہیں، بچیاں رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، خود لکھ لیں، نہیں تو یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا اگر وہ چاہتے ہیں منگوانا تو وہ واٹس ایپ کے تھرو ہم سے رابطہ کر کے وہ منگوا سکتے ہیں۔ یہ طلسم خاص ہے اور یہ عمل خاص ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، میرے بابا جان آپ ہی بتائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام اللہ نے رکھا ہے، اور فاطمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص، وہ ہستی، وہ ذات جو خود جہنم کی آگ سے، دنیا کی آگ سے محفوظ ہو۔ تو حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اللہ نے تمہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، اور جو تم سے محبت کرے گا اللہ اسے تمہارے صدقے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ آپ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اس کو راضی کیا اس سے میں راضی ہوا، جس نے میری بیٹی، میرے لخت جگر، میرے دل کے ٹکڑے کو ناراض کیا اس سے میں ناراض ہوا۔ کئی احادیث آپ کی شان میں، آج لوگ جو ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بھائی اہل بیت سے محبت نص قطعی سے فرض ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو خیر یہ ایک پوری ایک اس کے اوپر تقریر ہو سکتے ہیں، بیان ہو سکتا ہے، لیکن ہم آ رہے ہیں حرز فاطمہ کی طرف۔ اب وہ ہے کیا حرز؟ حرز کہتے ہیں ایسے الفاظ کے مجموعہ کو جو دعاؤں کے قبولیت کا سبب ہو، اور وہ حرز فاطمہ ہے کیا؟ حرز فاطمہ میری طرف سے ان تمام احباب کو اجازت حاصل ہے جو میری ویڈیوز باقاعدہ دیکھتے ہیں، کیونکہ میری ویڈیوز انہی لوگوں کے لیے جو باقاعدہ میرے ساتھ اس قافلے میں شریک ہے۔ بہت سے ایسے احباب ہیں جو الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ کی ویڈیو نہیں آئی، تو ان تمام احباب کو بالکل جو اول تا آخر میری ویڈیو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کو بالکل اس کی اجازت حاصل ہے، اور یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ خاص دعا ہے، یہ کمال کی دعا ہے جو کہ کئی بزرگ، کئی اللہ کے ولی وہ کرتے ہوئے ہیں، اکابرین کا طریقہ کار رہا ہے، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور 3 رمضان کو آپ لازمی اس عمل کو کریں۔
اپنی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، بالخصوص وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو کریں۔ وہ کرنا کیا ہے کہ 3 رمضان جب مغرب کے بعد رمضان لگ جائے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد مصلی بچھائیں، کوشش کریں نیا غسل کریں، عطر لگا کے مصلی بچھا کر آپ 6 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے؟ 6 رکعت نماز۔ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گی، اس کا ایصال ثواب کریں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں۔ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کا ثواب آپ پیش کریں گے کل انبیاء، کل صحابہ کی بارگاہ میں۔ اور 2 رکعت نماز کا ثواب بالخصوص اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں۔ اب پڑھنا ہے کس طرح سے؟ یہ 6 رکعت نماز آپ ادا کریں گی۔ پہلی رکعت نماز میں جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 2 رکعت سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، نارمل جیسے نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد حرز فاطمہ، کیا؟ حرز فاطمہ، کسی بھی خاص مہم کے لیے اس وقت آپ بیٹھ کر 21 اور بہتر یہ ہے کہ 41 مرتبہ 41 ٹائم حرز فاطمہ آپ پڑھیں گے۔ حرز فاطمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے اسکرین میں لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ یہ حرز فاطمہ ہے، کمال کی دعا ہے، کمال کی دعا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سال ثواب کریں۔ 3 رمضان کو جو ہو سکے میٹھی چیز جو آپ کے بس میں استطاعت کے مطابق لنگر کر سکتے ہیں، سیدہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ 1 مرتبہ پیش کریں گے، خدا کی قسم اللہ آپ کو ہر لمحے سیدہ کا صدقہ عطا فرمائے گا، ہر لمحے اہل بیت کا صدقہ عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اپن تو اتنی سی بات جانتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا زمانے سے کیوں مانگوں، مجھے جو کچھ دیتے ہیں زہرا کے لال دیتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کریں، اس دن آپ اصال ثواب کا اہتمام کریں۔ نہیں ہے افطاری میں ایک کھجور ہی آپ کے پاس سے، وہی کھجور اس پہ فاتحہ پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ پیش کر دیں۔ اب اس کے طلسم کیا ہے؟ اب آپ کو یہ طلسم لکھنا۔ اچھا یہ طلسم جو ہے اس کا ایک پورا عمل ہے، لیکن میں پھر بھی وہ بتا دیتا ہوں۔ کوشش یہ کریں کہ جو ہمارا عملیات کورس ہے اس میں آپ باقاعدہ جو ہے جوائن کریں اس کی کلاسز، اس میں پھر ہم پروپر ابھی ہم نے الحمدللہ بسم اللہ کے اعمال پر ہماری کلاسز جاری ہیں، تو پھر سورہ مزمل، دعائے برہتی، دعائے سیفی اور دیگر سارے اعمال اور طلسمات، مندرہ، ان تمام پر ہم نے، کیونکہ وہ عام ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ ان خاص لوگوں کے لیے وہ کلاسز چل رہا ہے، اور باقاعدہ جس میں ہر لمحے سرپرستی کر رہا ہوں، اور ایسے ہی نہیں جس طرح سے ایک عمومی کلاسیں ہمارے یہاں چل رہی ہوتی، نہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طالب علم کے سوالات کے جوابات اور ساری چیزیں، اور لمحہ بلمحہ ہم ان عاملوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں جو باقاعدہ علاج و معالجہ کر رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہ باقاعدہ آپ وہ طلسم سیکھیں۔ لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے حرز فاطمہ کا جو خاص طلسم ہے، جس کو طلسم نقش فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو کہ ہر مشکل سے حل کے لیے، لا علاج مریضوں کے لیے، یہ دونوں اس کا پیٹرن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیکن جیسے کوئی مقصد ہے آپ کی بالخصوص شادی کے لیے، تو اس کے لیے آپ یہ طلسم لکھیں، مقصد نیچے لکھیں، اس کو اپنے پاس کسی بھاری وزن کے نیچے اپنے گھر میں دبا دیں۔ انشاءاللہ اس یہ عمل کرنے کے بعد، یعنی 3 رمضان کو آپ نے یہ عمل کرنا، 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ حرز فاطمہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ نقش لکھ لیں، خود نہیں لکھ سکتے، ہم سے منگوا لیں، ہم سے منگوا لیں، اور اس نقش کو پھر آپ اپنے گھر میں دبا دیں بھاری وزن کے نیچے۔ انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا۔ اب وہ نقش کیا ہے وہ میں آپ کو لکھنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، جس طرح سے 15 کا نقش لکھا جاتا ہے وہی طریقہ کار ہے بالکل۔ یہ آپ نے
یہ میں اس پین سے لکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاکہ آپ کو لکھنا اس سے نہیں ہے، کوشش یہ کریں کہ زعفران سے لکھیں، زعفران نہیں ہے تو پوائنٹر وغیرہ ہوتا ہے نا اس سے لکھیں، جس کی سیاہی مٹ جاتی ہو پانی میں ڈالنے کے بعد۔ یہ صرف اسی لیے موٹے پین سے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے۔ یہ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں، یہ آپ نے نقش بنا لیا، مربع نقش اس طرح سے بنا۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ 786 بسم اللہ کے اعداد آ گئے۔ اب آپ نے 9 کا عدد لکھنا ہے کیونکہ فاطمہ کے عدد کتنے؟ 9۔ یہ آپ نے چال وہی چلے گا، 15 کا چال ہے یہ پوری ایک لازمی سی بات ہے، ایک تحریر ہے، یہ اس طرح سے 9 چال وہی چلانی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ نقوش کے بھی نا دیکھیں چال ہوتے ہیں نا، جب تک آپ اس چال کے مطابق نہیں چلاتے تو نقش کمال نہیں ہوتا۔ آتشی چال، آبی چال، خاکی چال، یہ سارے ایک چال ہے، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے اس نقش کو پور کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بحقی، یہ آپ نے لکھا بحقی، اب آپ لکھیں گے بحقی فاطمہ کے، یہ اس کو بڑا کرنا ہے۔ اب یہ 9 جو ہے یہاں پہ 9 مرتبہ لکھا جائے گا، یہ 9 مرتبہ یہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اب اس کے نیچے جو ہے آپ اپنا مقصد لکھیں گے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ نقش بنایا وہ مقصد یہ ہو گیا۔ یہ پورا عمل ایک طلسم کہلاتا ہے، یہ جو پورا عمل ہے یہ ایک طلسم کہلائے گا۔ اس طرح سے آپ اپنا نیچے نقش لکھنے کے بعد مقصد لکھا آپ نے، اپنا نام، والدہ کا نام، جو مقصد ہے۔ اب اس کے بعد اس کو نیچے سے آپ کو فولڈ کرنا ہے۔ نقش کو فولڈ کرنا بھی ایک پورا عمل ہے کہ کس نقش کو کس طرح سے فولڈ کیا جائے۔ اپنے معاملات کے حاجات کے لیے نقش اوپر سے فولڈ، نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے۔ تباہ و بربادی کا نقش ہو تو اوپر سے فولڈ کیا جاتا ہے۔ پورے ایک عمل ہے، یہ اس طرح سے فولڈ ہوگا۔ فولڈ ہونے کے بعد پھر یہ ایسے اس کو اس طرح سے کر کے، اور آخری والے وار کو اس طرح سے کر کے آپ اس کو کسی بھاری وزن کے نیچے دبا دیں۔ یہ پورا نقش دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ گیا، اور اس طرح سے اس کا یہ پوری اس کے ایک طلسم ہے۔ یہ عمل آپ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور کمال کا فائدہ یہ حرز فاطمہ۔ اگر میں آپ کو صرف نام بتاؤں نا کہ کن کن بزرگوں نے اس عمل کو کیا، اور وہ کیونکہ یہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، یہ دعا ہے، اور دعا کے بعد یہ نقش فاطمہ جو اس کے حرز فاطمہ کی طلسمات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو کوشش یہی کریں کہ 3 رمضان المبارک کے دن سیدہ فاطمہ، اور کوئی نہیں کر سکتا عمل، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ نفل پڑھ کے یار سیدہ کی بارگاہ میں پیش کریں، نفل پڑھ کے سیدہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حضور کے صدقے اور حضور کی رحمت فاطمہ الزہرا کے صدقے آپ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ اللہ کریم سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔